السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھی کا یہ سوال آیا ہے کہ حضرت 16 سیدوں کا روزہ رکھنا یہ کیسا ہے، اور اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی سننا، اس کے متعلق بھی حکم فرمائے کہ کیسا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو کلپ ضرور شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے ایک بنیادی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خاص ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو روزہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھے اور اس کا ثواب کسی خاص کی طرف منسوب کر دے، اور اس منسوب کرنے والے کی طرف اس روزے کو بھی منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے 16 سیدوں کا روزہ، تو روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا ثواب خاص کی طرف منسوب کر دیا گیا، اس لیے اس روزے کا نام ایسا پڑ گیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اس روزے کو رکھنا کیسا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں۔ تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی ایسی اس کی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھا جائے۔ یہ ایک بدعت ہے، اور اس کے متعلق امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں شروع ہوئی ہے یہ خرافات، اور بعض پیروں اور بیویوں کے نام کے روزے رکھے جانے لگے۔ اکثر نام خود گڑھ لیے جاتے ہیں اس میں، اور ان کے نام کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور ان روزوں کو حاجت روائی کا وسیلہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بنیاد اس خرافات کی 16 سیدوں کے روزے کی جو پڑی ہے، وہ دراصل کیا ہے، اکبر کے زمانے میں پڑی ہے، اور اس وقت کچھ لوگوں نے اس خرافات کی شروعات کی، اور ہر مہینے کی عربی مہینے کی 16 تاریخ کو 16 سیدوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی سنت طریقہ ہے، اور اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ خاص میں ان کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ شرک بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اس کا ثواب آپ رکھ سکتے، کسی کی طرف کر سکتے ہیں۔ تو 16 سیدوں کے روزہ رکھنے کی کوئی اصل تو موجود نہیں ہے، ایک نفلی روزہ اسے سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ 16 سیدوں کا روزہ اور 10 بیویوں کی من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت 16 سیدوں کا روزہ، اسے آپ چھوڑیں، ان خرافات کو جن کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ آپ وہ کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو، عربی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی کو ایام بیز بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضور روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اسی طرح ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ 16 سیدوں کی کہانی، جو 16 سیدوں کا روزہ، یہ بالکل من گھڑت چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور من گھڑت چیزوں کو شریعت میں رائج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واقعی وہ نفلی روزہ ہے، لیکن اگر 16 سیدوں کے نام کی طرف ہم اسے منسوب کر دیں تو ایک غلط ذہن بیٹھتا ہے، اور لوگ ایک غلط رجحان اس کی طرف لے جاتے ہیں، اور آنے والی نسلیں اسے ضروری سمجھنے لگیں گے۔ تو جب اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور جس کی اصل موجود ہے اسے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو 16 سیدوں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بدعت ہے، من گھڑت ہے، ٹھیک ہے۔
ہاں آپ نفلی روزہ کسی دن رکھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب کسی بھی بیوی یا کسی مرحوم یا کسی ولی کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 16 سیدوں کا یہ جو روزہ اور ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں بھی اکثر روایتیں، بلکہ جو روایتیں اس میں موجود ہیں سب من گھڑت روایتیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب پر اس کو کس نے لکھا، رائٹر کون ہے، لیکھک کون ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی کتابوں کو سننا، ایسی کتابوں کو پڑھنا کہ جس میں من گھڑت روایتیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعی جو ہے اچھی روایتیں کسی کتاب میں آپ کو مل رہی ہیں، جیسے حضور کی ازواج مطہرات کی زندگی، سیدہ فاطمہ کی زندگی جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں اپنی محفلوں میں، انشاءاللہ ضرور اس کی برکتیں ملیں گی۔ لیکن جو 16 سیدوں کا روزہ یہ بے اصل ہے، اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی جو معاشرے میں رائج ہے یہ بھی بے اصل ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، خاص کر عورتوں کے درمیان۔ تو اسے چھڑوانا اور چھوڑنا یہ ہماری اور آپ کے سب کی ذمہ داری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس کے متعلق صحیح علم اور صحیح پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔